الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حضرت سیدنا مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اربعۃ من کنز الجنہ، چار باتیں جنت کے خزانوں میں سے ہیں. یعنی چار چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو جنت کا خزانہ قرار دیا، جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک ان چار باتوں پر انتہائی بہترین نفیس ثواب عطا فرمائے گا جو اس کے لیے جنت کے اندر ذخیرہ کر کے رکھا گیا ہے. یعنی اس پر بہترین انعام اللہ پاک جنت میں عطا فرمائے گا. ان چار چیزوں کو جنت کا خزانہ قرار دیا. سب سے پہلی چیز ارشاد فرمائی اخفاء الصدقہ، کہ بندہ پوشیدہ طور پر صدقہ کرے، چھپ کر صدقہ کرے. اس سے مراد نفلی صدقہ ہے. زکوٰۃ، صدقہ فطر، یہ جو بندے پر لازم ہوتے ہیں یہ کھلے عام کرنا چاہیے تاکہ دوسرے بھی اس سے ترغیب حاصل کریں، ہدایت حاصل کریں کہ یہ فرض بندہ ادا کر رہا ہے، وہ بھی اپنا فرض ادا کریں اور اس بندے کے بارے میں بھی واضح ہو جائے کہ یہ فرائض پورے کرتا ہے. اس کے علاوہ جو بندہ نفلی صدقہ کرنا چاہتا ہے، نفلی صدقہ کرنا چاہتا ہے، کسی غریب کی مدد کرنا چاہتا ہے، کسی بھی نیک کام کے اندر حصہ ڈالنا چاہتا ہے تو اس کو چھپائے. جب چھپا کے دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین ثواب، بہترین بدل، ثواب کا مطلب ہوتا ہے بدل، انعام، جزا، تو وہ اللہ پاک جنت کے اندر اسے عطا فرمائے گا. جنت میں بھی عطا فرمائے گا. اور دوسری بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ جن افراد کو اللہ پاک قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا کہ جو صدقہ کرتا ہے اور اس کو پوشیدہ رکھتا ہے، اور اتنا پوشیدہ رکھتا ہے کہ اس کے الٹے ہاتھ کو معلوم نہیں ہوتا کہ سیدھے ہاتھ نے کیا خرچ کیا. اتنا پوشیدگی کے ساتھ اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کرتا ہے. تو نفلی صدقہ جب بھی کرے بندہ، حتی الامکان اس کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ چھپ کر کرے، پوشیدہ طور پر کرے. ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک کوئی شخصیت ہے، کوئی پرسنلٹی ہے جس کو لوگ فالو کرتے ہیں، جس کے پیچھے چلتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں تو خود بھی نیک عمل کرتے ہیں. ایسا بندہ اگر اس نیت کے ساتھ نفلی صدقہ بھی کھلے عام دیتا ہے کہ لوگ اس کے پیچھے چلیں گے، اس اچھی نیت کے ساتھ اگر کرتا ہے تو پھر یہ بہتر ہے کہ وہ کھلے عام صدقہ کرے، ورنہ اس کے علاوہ چھپ کر ہی صدقہ کرنا یہ بہتر ہے. اسلاف میں سے، بزرگوں میں سے بعض ایسے گزرے ہیں جو کوشش یہ کرتے تھے کہ کسی نابینا کو صدقہ دیں، جو نہ دیکھے اور اس کے سامنے آواز بھی نہیں نکالتے تھے، چپکے سے اس کے ہاتھ میں رکھ دیا تاکہ پتہ ہی نہ چلے. لوگوں کے گھروں کے اندر سامان رکھ کے آ جایا کرتے تھے تاکہ معلوم نہ ہو کہ کس نے دیا ہے. امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ مدینے کے گھروں میں اتنے مقام پر جو یہ راشن پہنچتا تھا، مدد پہنچتی تھی، وہ امام زین العابدین کی طرف سے پہنچتی تھی. ایسے چھپ کے وہ دے کر آتے تھے کہ ان کے انتقال کے بعد پتہ چلا کہ یہ پہنچایا کرتے تھے. دوسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وَكِتْمَانُ الْمُصِیبَہ، کہ جب بندے پر مصیبت آئے تو اس کو چھپائے. یعنی لوگوں کے سامنے شکوہ شکایت نہ کرے کہ جس سے اللہ پاک کی بارگاہ میں شکوہ ظاہر ہوتا ہو. ایسی تکلیف آ گئی، ایسی پریشانی آ گئی کہ کسی کے سامنے اظہار کرنا ضروری نہیں ہے، کسی کو بتانا ضروری نہیں ہے، تو اس کو پوشیدہ رکھے، اللہ پاک سے اس کے بارے میں التجا کرے کہ اللہ پاک اس مصیبت کو دور فرمائے. تیسری بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وصلۃ الرحم، صلہ رحمی کرنا، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان سے تعلق رکھنا. کہ تعلق جوڑنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. جو صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، ان سے تعلق رکھتا ہے،
اللہ پاک جہاں اور انعامات عطا فرمائے گا، جنت کا اس کو خزانہ قرار دیا کہ جنت میں اس کا بہترین بدل اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ تو انسان جوڑنے کے لیے آیا ہے، توڑنے کے لیے نہیں آیا۔ جتنا جوڑتے ہیں اللہ پاک کو اتنا ہی پسند ہے۔ رحم کا مطلب ہوتا ہے، یہ اللہ پاک کا نام رحمان ہے، اسی سے یہ رحم نکلا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اس صلہ رحمی کو جو پیدا فرمایا، رحم کو، تو فرمایا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا۔ تو یہ جو رشتے توڑ دیتے ہیں، رشتے کاٹ دیتے ہیں، یہ اللہ پاک کو سخت ناپسند ہے۔ حتیٰ کہ شب برات کے اندر اللہ پاک اتنے لوگوں کو بخشتا ہے کہ جس کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں چند افراد کو بخشا نہیں جاتا۔ ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جو رشتہ توڑتا ہے، رشتہ رکھے گا نہیں، رشتہ کاٹے گا تو اللہ پاک اس کو بھی نہیں بخشے گا۔ چوتھی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ وَقَوْلِ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی بندے کا لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا، کہ یہ بندہ پڑھتا ہے تو یہ بھی جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اصل جو لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے، اس کا معنی اگر بندے کے ذہن میں ہو تو پھر اس کے جو فوائد ہیں اور اس کا جو بندے کے دل کے اندر اثر ہوتا ہے وہ جدا گانا ہوتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، بندہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے کہ اے میرے رب، میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو قوت ہے، جو توفیق ہے، جو طاقت ہے، وہ سب تیری طرف سے، تیری ہی طرف سے دی ہوئی قدرت ہے، تیری ہی طرف سے دی ہوئی طاقت ہے، تو ہی سب کچھ ہے۔ تو بندہ جب اس بات کا اظہار کرتا ہے، یہ بات اللہ پاک کو پسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالی لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے پر جو ایک بندے کو دنیا میں صلہ عطا فرماتا ہے، اس کا بدل عطا فرماتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس کے دل کو قرار عطا فرماتا ہے، دل کو سکون عطا فرماتا ہے کہ بندے پر کوئی مصیبت آئی، کوئی پریشانی آئی، کوئی تنگی آئی، اب وہ اس بات کا اللہ کی بارگاہ میں اظہار کر دیتا ہے کہ میں اس تنگی کو دور کرنے والا نہیں ہوں، میں اس مصیبت کو دور کرنے والا نہیں ہوں، یہ مصیبت دور ہوگی، تنگی دور ہوگی تو اے رب تیری بارگاہ سے دور ہوگی۔ جب بندہ اس کا اظہار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں تو ثواب عطا فرمائے گا، دنیا کے اندر دل کا سکون و چین بھی عطا فرمائے گا۔ رب العزت جل وعلا ہمیں ان چاروں باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔